حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے، اور وہ نشانیاں جو ہیں ان کی پیدائش سے پہلے ایب نارمل نشانیاں ظاہر ہو گئیں. مثال کے طور پر حضرت مریم سلام علیہا، ان کی والدہ جب پریگننٹ تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت منت مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری نظر کروں گی اور اس کو دنیا کے جھمیلوں سے دور رکھوں گی. مطلب کیا تھا کہ میں بیٹا ہوا تو میں اسے دین کے لیے، شریعت موسوی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی، ان کو انی وضعتھا انثیٰ، میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سارا کچھ ہے، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، فتقبلھا ربھا بقبول حسن. تو مریم کی والدہ کے رب نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دے دی کہ نوع انسانی کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے ٹچ نہ کیا سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کی. کیوں؟ وہ حضرت مریم کی والدہ کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں کہ وہ قبول کر لی گئی، تو شیطان کیسے ٹچ کر سکتا ہے. لہذا جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی والدہ نے اپنی منت کو ود ڈرا نہیں کیا، وہ بیٹی کو بھی وہ چھوڑ آئیں مسجد میں جا کے. یہ مسجد یہی ہے جو بیت المقدس ہے، ہیکل میں جا کے چھوڑ آئیں. اچھا، وہاں اب ان کے اس بچی کے اندر سارے جو پریسٹ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بچی بڑی نورانی بچی ہے، لہذا وہاں پر قرآن اندازی ہوئی کہ اس بچی کے ٹیوٹر کون بنے گا. حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو بھی تھے حضرت مریم کے، یہ قرآن ان کے نام نکلا، اور کیونکہ یہ ایک لڑکی تھی صرف واحد، لہذا وہ کو ایجوکیشن والا تو انداز نہیں تھا کہ وہ مسجد کے اندر وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھے پڑھ رہے ہوں اور گپ شپ لگا رہے ہوں بیٹھ کے. ان کو مسجد کا ایک سیپریٹ حصہ جو ہے جو لاکڈ ہوتا تھا وہ دے دیا گیا تاکہ وہ اندر بیٹھے سارے واعظ سن سکیں، لیکن وہ مکس نہ ہو سکے لڑکوں کے ساتھ، نہ لڑکے ان کے پاس جا سکے. صرف حضرت زکریا روزانہ یعنی تالا کھول کر اندر جاتے خیر خیریت پوچھنے کے لیے. وہاں جب وہ جاتے تھے ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے روزانہ، تو ان سے رہا نہیں گیا، ایک دن پوچھ ہی لیا، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ حضرت مریم نے بڑی شوقی سے کہا آپ تو دستے رہتے ہو ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب قرآن مجید نے بڑا خوبصورت وہاں پر کہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بانج تھی شروع سے، اور اب خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے، بانج تھی، بیوی بانج تھی اور خود بے اولاد تھے. تو ہنالک دعا زکریا، اس موقع پر حضرت زکریا نے دعا کی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے بھی پاک نیک اولاد عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. اب انہوں نے کہا کہ جی کوئی نشانی بھی دکھا. تو چونکہ حضرت زکریا کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا اس زمین پر. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی نشانی دکھا. تو فرشتے نے کہا کہ نشانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے زبان سے بات نہیں کر سکیں گے، اشارے سے بات کریں گے. تو حضرت زکریا علیہ السلام ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، واعظ کہنے کے لیے، تو زبان نہیں چلی تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ اچھا بھائی اللہ کو یاد کرو. تو کنفرم ہو گیا کہ واقعی بیٹا ہوگا، اور پھر وہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے.